ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر فتوحات بھی ہوتی ہیں. اس میں ہم دیکھیں نظام کے عہد میں ہم دیکھیں بہت ساری اور بھی فتوحات جو ہیں انگریز جو ہیں کرتے ہیں. 1761 میں ہم دیکھیں مراٹھوں کے خلاف پانی پت کی تیسری جنگ ہوتی ہے. اور ہندوستان میں برطانیہ کی کامیابی کے لیے پہلے ہی یہ راہ ہموار کر چکی تھی. آپ کو پتہ ہوگا کہ 1761 میں جب پانی پت کی جنگ ہوتی ہے یہ پٹھانوں سے ہوتی ہے اور اس میں جو احمد شاہ ابدالی ہیں ٹھیک ہے ان کو کامیابی ملتی ہے اس میں. تو جلد ہی بہت ساری جو مزید دیسی ریاستیں ہیں برطانوی کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں تو عہد معاونت کے ایک نظام جسے زائل ہونے کی نظریہ اور عہد معاونت کہا جاتا ہے، یعنی مل جانے کی پالیسی یا ملا لینے کی پالیسی. اس کو لارڈ ڈلہوزی نے بنایا تھا اور اس پالیسی کے تحت اگر کسی ریاست میں کوئی وارث نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس کو ڈائریکٹلی جو ہے ایک طرح سے وہ انگریزوں کے کنٹرول میں آ جاتی تھی. اب ایسی بہت ساری ریاستیں تھیں. اب جیسے ہم دیکھیں ستارہ ٹھیک ہے ان میں بھی کوئی ولی نہیں تھا اس ریاست کا تو یہ بھی ڈائریکٹلی انگریزوں کے کنٹرول میں آ گئی. سنبل پور کا بھی علاقہ ایسا تھا جہاں پر ان کا وارث نہیں تھا. اچھا اس کے علاوہ جو گود لیے بیٹا ہوتا تھا اس کو یہ وارث نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے تھے انگریز. اسی وجہ سے جو الگ الگ علاقوں میں جہاں پہ وارث نہیں ہوتا تھا تو یہ ڈائریکٹلی انگریزوں کے کنٹرول میں پہنچ جاتی تھیں یہ ریاستیں. سنبل پور میں بھی ایسے ہوا، ادے پور کے اندر بھی ایسے ہی ہوا 1852 میں، ناگپور میں بھی 1853 میں ایسے ہی ہوا، جھانسی میں 1854 میں ایسا ہوا، اور آخر میں اودھ کے جو نواب تھے واجد علی شاہ ٹھیک ہے ان کی بھی اپنی اولاد نہیں تھی تو 1856 میں بھی اودھ کو جو ہے انگریزوں نے اپنے علاقے میں ملا لیا. عہد معاونت میں ہندوستانی ریاستوں کو برطانوی تحفظ حاصل تھا لیکن انہیں اپنے افواج کو منسوخ کر کے برطانوی فوجی دستوں کا رخ رکھاؤ کرنا پڑتا تھا. یعنی جتنی بھی اس علاقے میں اگر برطانوی افواج جو ہے ان کے رکھ رکھاؤ کے لیے جو ہے اس علاقے کی جو ریاست ہے وہ اس کا پیسہ یا خرچہ اٹھاتی تھی. اس کے علاوہ انہیں غیر ملکی معاملوں پر بھی اپنا کنٹرول ترک کرنا ہوتا تھا ٹھیک ہے، اور کسی مقصد یعنی معاشی یا سیاسی مقصد کے دیگر غیر ملکی ریاستوں کے ساتھ اتحاد کرنے کا بھی ان کو حق نہیں تھا. یعنی اگر وہ چاہیں تو کسی تیسری پارٹی کے ساتھ وہ جو ہیں کیا کہتے ہیں اشتراک نہیں کر سکتے تھے، مل نہیں سکتے تھے ٹھیک ہے. تو اس طرح کی پالیسیاں جو ہیں انگریزوں نے بنائی تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور وہ ان علاقوں پر اپنا کنٹرول قائم کر سکیں. تو ہندوستان میں ہم دیکھیں گے 19ویں صدی تک کوئی بھی ایسا ریاست یا کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو کہ انہیں چیلنج کر پائے ٹھیک ہے. جو بھی بڑی طاقت ہوتی تھی انگریز کیا کرتے تھے ان کا سر کو چل دیا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو دوسرے علاقے ہیں آسام، اراکان، شمالی مشرقی خطہ، نیپال، برما کے کچھ حصے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سارے علاقے سندھ کے کچھ علاقے یہ برطانیہ کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں.